اب چلتے ہیں جی ہم اگلے اعتراض کی جانب. آپ کی اسکرین کے اوپر لیں جی، یہ بڑا مزے کا ہے، یہ مجھے پسند آیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ نیا ہے، میں نے بھی آج سے پہلے یہ اعتراض نہیں سنا تھا. سورہ الزمر. اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ یہاں جب یہ پہنچے نا تو ان کو نام نہیں پڑھنا آ رہا تھا، سورت کا نام. میں حیران ہوتا ہوں کہ سورت کا نام نہیں پڑھنا آ رہا، عربی نہیں پڑھنی آ رہی، مگر اعتراضات کرنے ہیں. اور پتہ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہتے ہیں یہ راکٹ سائنس نہیں ہے، یہ کوئی سائنٹیفک ایرر نہیں ہے، یہ تو آپ بغیر عربی کا بھی. او بھائی قرآن آیا ہے عربی کے اندر، میں جب تک عربی ورڈ کو نہیں سمجھوں گا مجھے پتہ کیسے چلے گا؟ کمال ہو گئی ہے یار. مثلا یہ تو ایسے ہی ہے کہ میں فرانسی زبان مجھے آتی نہیں ہے اور کسی فرانسی جو ہے نا کتاب کا ترجمہ میرے سامنے رکھ دیا جائے اور میں جناب اصل متن کے اوپر اعتراض کرنا شروع کر دوں. کم آن یار، دیٹس ناٹ فیئر. تو یہ آیت ہے آپ کے سامنے سورہ زمر چیپٹر 39 ورس 53. بڑے توجہ سنیے گا، نئی چیز ہے کہ اس آیت کے اندر کیا بیان ہوا ہے. کل یا عبادی، اے نبی آپ کہہ دیں میرے بندو، الذین اسرفوا علی انفسہم، جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کر دیا، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو جاؤ. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم. کہتے ہیں اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ بے شک سب گناہوں کو معاف کرنے والا ہے. یعنی اس آیت میں اللہ نے بیان کیا ہے کہ وہ سب گناہوں کو معاف کرتا ہے. اور کہتے ہیں کانٹراڈکٹ کیا کر رہا ہے؟ کانٹراڈکٹ کر رہی ہے یہ آیت سورہ نساء چیپٹر 4 ورس 116. ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا. کہ بے شک اللہ تعالیٰ نہیں بخشتا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، ہاں البتہ وہ بخش دیتا ہے اس کے علاوہ جو کچھ چاہے جس کو چاہے. جس نے اس کے ساتھ شرک کیا اللہ کے، وہ بہت دور کی گمراہی کے اندر ہے. اب ناظرین توجہ کریں، وہ کہتے ہیں پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں سب گناہوں کو بخش دیتا ہوں. اس آیت میں اللہ کہہ رہا ہے کہ میں سب کو بخشتا ہوں مگر شرک کو نہیں بخشتا. تو کہتے ہیں دیکھیں جی یہ کانٹراڈکشن ہے کہ ایک جگہ پر تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں سارے گناہوں کو بخش دیتا ہوں، یہ آیت میں ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اور ایک جگہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں میں سب کو نہیں بخشتا، شرک کو نہیں بخشتا، ہاں سب باقی سب کو بخش دیتا ہوں. کہتے ہیں یہ ہے کانٹراڈکشن. اب ذرا آپ نے سمجھنا ہے کہ یہ کانٹرڈکشن کیوں پیش آیا. اصل میں دو مختلف مقامات پر دو مختلف مضمون کو بیان کیا جا رہا ہے. ایک جگہ پر یہ ہے کہ کچھ لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، جو یہ آیت ہے نا یہ کہ اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. کچھ لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، انہوں نے آ کر استفسار کیا کہ اللہ کے رسول ہم بڑے گناہ کرتے ہیں، ابھی بھی ہم میں بھی بڑے لوگ ہوتے ہیں نا، شرمندہ، نا امیدی، بڑے پشیمان، جی ہم نے بڑے گناہ کر دیے، پتہ نہیں اللہ معاف کرے گا کہ نہیں کرے گا. اس طرح کچھ لوگ نا امیدی لے کر منہ پر لٹکا کر شرم سے وہ لوگ آئے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا ہم نے تو اتنے گناہ کیے تھے اسلام لانے سے پہلے، پتہ نہیں اللہ معاف کرے گا کہ نہیں کرے گا. تو یہ آیتیں نازل ہوں. کہا کل، اے اللہ کے رسول، یا عبادی الذین، میرے بندوں کو کہہ دو کہ اے میرے بندو، الذین اسرفوا علی انفسہم، جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کر دیا، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو جاؤ. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تمام گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، بے شک وہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے. اب اگلی آیت پڑھیں. وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، اور اپنے رب کی طرف لوٹ آؤ. وَأَسْلِمُوا لَهُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ، اور اس کے لیے سر تسلیم خم کر لو اس سے پہلے کہ تمہاری طرف عذاب آ جائے اور پھر تمہاری مدد نہ ہو سکے. دونوں آیتیں ملا کر پڑھیں تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ پتہ کس چیز کو بیان کر رہے ہیں کہ میں ہر گناہ کو معاف کر دوں گا. کب تک؟ جب تک تمہیں موت نہ آ جائے یا جب تک عذاب نہ آئے. اور جو شرک کا بیان ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ ایک بندہ اس حالت میں مر جاتا ہے. اس آیت میں یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ ایک انسان ساری زندگی گناہ کرتا رہا ہے اور اسی حالت میں مر جاتا ہے، شرک بھی کرتا رہا ہے، اے ٹو دی گناہ، اسی حالت میں مر جاتا ہے. تو یہ اللہ پر ہے کہ اللہ دوسرے گناہ معاف کرے نہ کرے، مگر شرک معاف نہیں کرے گا. مگر اگر وہ بندہ ساری زندگی گناہ کرتا رہا مگر مرنے سے پہلے، عذاب آنے سے پہلے، زندگی ختم ہونے سے پہلے وہ توبہ کر لیتا ہے تو اللہ شرک بھی معاف کرے گا. یعنی یہاں پر بیسیکلی دو مختلف مضمون بیان ہو رہے ہیں کہ کوئی انسان اپنے مرنے سے پہلے پہلے توبہ کر لے تو سارے گناہ معاف ہو جائیں گے، شرک بھی. مگر اگر وہ مر گیا اس حال میں کہ وہ شرک بھی کر رہا تھا، دوسرے گناہ بھی کر رہا تھا، تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو معاف کرے مگر شرک اس کا معاف نہیں ہوگا کیونکہ وہ مر چکا ہوا ہے، تو شرک معاف نہیں ہوگا. تو یہ دو آیتوں کا جو کانٹرڈکشن وہ ثابت کرنا چاہ رہے تھے وہ حقیقت میں مضمون کو نہ سمجھنے کی وجہ سے ہے. دیکھیں اگلی آیت میں اس چیز کو بیان ہو گیا جو میں نے نقطہ رکھا ہے. یہ آیت کے اندر وہ دیکھیں نیچے چیپٹر 39 ورس 54، اسی آیت کی اگلی جہاں سے ان کو غلطی لگی ہے کہ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، اپنے رب کی طرف رجوع کرو. وَأَسْلِمُوا لَهُ مِن قَبْلِ، اسلام لے آؤ، توبہ کر لو، سرنڈر کر لو، من قبل، اس سے پہلے، ان یاتیکم العذاب، کہ تم پر عذاب آ جائے، ثم لا تنصرون، مگر اس کے بعد تمہیں پھر نصرت نہیں ملے گی. یہ ہے سارا مدعا. اور اس آیت میں کہ اللہ تعالیٰ اس کے علاوہ جتنے ہیں گناہ معاف کر سکتا ہے، مگر شرک بہرحال اللہ ہر صورت توبہ سے معاف کرے گا، اس کے علاوہ معاف نہیں کرے گا. اور وہ توبہ کب کرنی ہے؟ مرنے سے پہلے. وہ اس آیت کے اندر بیان ہو گیا. تو یہ کسی قسم کا کانٹرڈکشن نہیں ہے، ان کو غلط فہمی ہوئی ہے.